خان صاحب، طاہر بیگ صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فوتگی کے موقع پر وہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں 3 دن تک ان گھر والوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں 1 دن۔ وہ کہتے ہیں شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جہاں تک دنوں کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی واضح نص قرآن کریم سے یا حدیث سے مجھے نہیں ملی جس میں یہ حکم ہو کہ اتنے دن تک کھانا ضرور بھجوایا جائے، لیکن بعض احادیث سے استدلال ہوتا ہے۔ مثلا ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے اور ان کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو حضور نے ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کی خبر دی، تو ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کو ایک ایسی غم کی خبر پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کے کام کاجوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے، وہ مصروف ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ تو اس حدیث میں گویا ہم عزیزوں قریبی رشتہ داروں اور جو ارد گرد کے ہمسائے ہیں، قریبی ہمسائے ہیں، ان کا ایک لحاظ سے یہ اخلاقی فرض بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے گھر والوں جن کو کسی فوت کی خبر پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، اس صدمے میں مصروف ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے اور پھر ایسے گھر والوں کے لیے کے ساتھ افسوس کے لیے مختلف جگہوں سے لوگ بھی انہیں ملنے آتے ہیں، افسوس کرنے آتے ہیں، تو ایسے لوگ بعض دور سے آتے ہیں، ان سب کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کا یہ اخلاقی فرض ہے۔ جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کیا جائے، تو اس لیے یہ گویا ایک سوگ ہے، ایک سوگ کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہوتی ہے، اس لیے وہ 3 دن تک اگر کوئی ہمسائے یا رشتہ دار کھانا بھجوا سکتے ہیں تو وہ 3 دن تک بھجوا سکتے ہیں، اور اگر نہیں استطاعت تو 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ جتنی استطاعت ہے اتنا بہرحال وہ بھجوانا چاہیے۔ وہ ایک بنیادی اور اخلاقی فرض ہے جس پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ کتنے دن ہو جیسے میں نے عرض کر دی کہ اس کے بارے میں مجھے واضح طور پہ نہیں کوئی نص ملی، لیکن ان احادیث سے استدلال ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک بھجوایا جا سکتا ہے۔ اور خان صاحب ایک اور بھی ہم بات اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم جہاں بہت سی نیکیوں کا حکم دیتا ہے ساتھ اس کے ایک لفظ استعمال کرتا ہے معروف کا، بالکل، اور معروف سے مراد ہوتی ہے کہ جو اس معاشرے کے مطابق بھی ہو، اسلامی جو روایات ہیں ان کے مطابق بھی ہو، تو بعض علاقوں کے حساب سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے جو اچھے طریق رسم و رواج جو ہیں، جو اخلاقی قدریں اس معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں، اور عالمی سطح پر وہ مختلف خطے ہیں، مختلف قومیں، ان میں جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق ان کے فالو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ رکھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس میں نمود و نمائش کا یا ناجائز بوجھ ڈالنے کا اپنے اوپر یا دوسروں پر جو ہے وہ شکل نہ آ جائے، یا قرآن کریم نے یہ منع فرمایا کہ ایسا صدقہ جس کو جو ہے ایک تکلیف کی بات جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہو، اس کو فالو کر رہی ہو، اس سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، کہ بعض دفعہ صرف دوسرے پر یہ احسان چڑھانے کے لیے کہ تمہاری خاطر ہم نے یہ کیا، تو حالانکہ یہ تو خالصتاً ہمدردی کا موقع ہے، افسوس کے اظہار کے طور پر، اور ان لوگوں کو چونکہ ایسے جو ہے وہ بیچارے پریشان حال ہیں کہ وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، وہ اپنا بھی ان کو کھانے کا حال جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو ان کا انتظام کہاں سے کرتے پھریں گے، تو اس لیے ہمدردی کے طور پر یہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، جو علاقے کا رسم و رواج ہے، جو اچھا طریق ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن اس میں نہ نمود و نمائش ہو کہ بڑھ چڑھ کے دوسروں سے مقابلہ کر کے کہ فلاں نے یہ پکایا تھا ہم نے یہ بنا کر بھجوایا، فلاں نے اتنا کم بنایا تھا ہم نے اتنا زیادہ بنایا، ورنہ وہ مقصد جو ہے ہمدردی کا، غمخواری کا جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کی غرض تھی وہ باقی نہیں رہتی۔